بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ روزے کی مکروہات یعنی ان چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے، ان کا بیان ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ مکروہ کس کو کہتے ہیں۔ مکروہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ارتکاب سے کام تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ مثلا اگر نماز مکروہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر روزہ مکروہ ہو گیا تو فرض تو ذمے سے ساقط اتر جائے گا لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے مکروہ چیزوں سے بچنا بھی روزے کی حالت میں بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ منہ میں کسی چیز کو لے کر چبانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی چیز کو لے کر منہ میں اس کو بار بار چبائے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی چیز کو زبان سے چکنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیز حلق میں اتر گیا یا اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن اس مسئلے کے وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر وہ بدمزاج ہے اور وہ کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا تو ایسی خاتون کو اجازت ہے کہ وہ سالن زبان کے ذریعے سے چکھ کر اس میں نمک وغیرہ چیک کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن عام طور پر زبان سے اس چیز کو چیک کرنا اور زبان سے ہر چیز کو سالن وغیرہ کو چیک کر لینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے بغیر ضرورت۔ اور یہ دیکھیں اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کا یہ پورا جسم ہے لیکن زبان ایک ایسی عضو اللہ پاک نے جسم میں پیدا کی ہے کہ آپ کو اس کا ذائقہ یہ زبان ہی بتاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلی میں مبالغہ کرنا، یعنی بار بار منہ میں پانی لے کر اور ناک میں پانی چڑھانا اور بار بار کلی کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، منہ میں بہت زیادہ تھوک جمع کر کے نگل لینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تھوک منہ میں بنتا ہے اس کے نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر انسان اس کو بہت سارا جمع کر کے اس کو نگل لے گا تب بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں خاص وہ ہمارے دیندار طبقہ، علماء، صلحاء، تبلیغ والے، سب حضرات، یہ جو گناہ ہے غیبت کا، آپ یقین کریں کہ اس میں ہم سب مبتلا ہے اور ہمیں اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور ہمیں توبہ بھی اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو غیبت روزے کی حالت میں، ویسے بھی غیبت گناہ ہے لیکن روزے کی حالت میں یہ گناہ اور سنگین بن جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے بھی روزہ جو ہے نا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جھوٹ نہیں، وہی جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، 2 نمبر چیز ہم فروخت کرتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ روزے کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی ہمارے اندر آ جائے اور ہم ہر قسم کے گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے بھی گناہ سے ہم توبہ کریں کہ اے اللہ پتہ نہیں کہ آئندہ سال رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا یا نہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے ایسے تھے ہمارے مجموع میں اور صفوں میں وہ نظر آتے تھے لیکن آج آنکھیں ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نمازی تراویح اور اسی طرح رمضان کا روزہ شوق اور ذوق کے ساتھ اور یہ رکھنا چاہیے اور ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے اور یہ سوچ کر کہ یا اللہ ہمیں آئندہ سال یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اچھا اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں گالی دینا، جگڑنا، یعنی روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینا یا کسی لڑنے جگڑنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہمارے ہم معاشرے میں عصر کے بعد اکثر لوگ لڑتے ہیں روڈوں پر، چوکوں چوراہوں پر، تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ کہتے اس کو روزہ لگ گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو روزے والا مومن بندہ ہے اس کے اندر تو کیا صبر، جیسے کل میں نے عرض کیا شہر الصبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے،
اس میں آپ صبر کریں، کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے گی لیکن اس پر صبر کریں، اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فحش جملے بولنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے بعض دفعہ ہم تبادلہ کرتے ہیں میسج کے ذریعے سے یا ویسے ہی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فحش کلمہ اس سے نکل جاتا ہے منہ سے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں بے قراری کا اظہار کرنا، آج سخت گرمی ہے، آج بڑی پیاس لگی ہے، بار بار اس چیز کو دہرانا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی ہمارے بھوک پیاس، وہ مقصود یہی ہے کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، مقصود یہی ہے، اور پیاسا رہے یہ بھی مقصود ہے۔ تو اس لیے بار بار اس جملے کو دہرانا کہ بھائی سحری میں یہ چیز کھایا کرے وہ پیاس نہیں لگے گی، یہ چیز کھایا کرے پیاس نہیں لگے گی، اس طرح جملے کہنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، یعنی صرف قوت اور توانائی کے لیے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں سے کہ انجیکشن اور ڈرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر بندہ بیمار ہے، لیکن صرف قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے لگانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ غسل جنابت میں تاخیر کرنا، ایک بندے کو غسل کی حاجت ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو اب وہ جلد از جلد پاکی حاصل کرے، صفائی حاصل کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، یہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اتنا خون دینا کہ کمزوری کا خطرہ ہو، مثلا خون کسی کو دے بھی سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور کسی کو ضرورت ہے تو دوسرا بندہ بھی اس کو دے سکتا ہے، لیکن اتنا خطرہ ہو کہ میرا جسم کمزور ہو جائے گا اور میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو اس حالت کے اندر خون کسی کو نہیں دے سکتے۔ خون دینا یہ جو ہے نا مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ اس شہر غفران کے اندر، اس ماہ رمضان کے اندر ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے اعزہ و اقارب بزرگان دین، علماء صلحاء، ہمارے اکابرین جاننے والے جو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اے اللہ وہ تیرے پاس آ چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی تراویح پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو رکھ رہے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم